Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start elements of society मुआशरे के अनासर। जैसा कि कल के लेक्चर में आपने पढ़ा मुआशरा से क्या मुराद है, मुआशरे के मुतालिक मुख्तलिफ माहिरीन इमरानियात की राय, मुशर्रती इर्तिका को हर माहिर अपने नुक्ताए नज़र से किस तरीके से बयान करते हैं। चलें आज मुआशरे के अनासर को देखते हुए नंबर 1, मुआशरे के अंदर इंसानों का शऊर होना ज़रूरी है क्योंकि इंसान अपने अक्ल व शऊर की बिना पे ग्रोही ज़िंदगी को कायम करता है और यही वजह है कि इस नफ्सियाती ताल्लुक़ की ज़रूरत की वजह से अरिस्टोटल या अरस्तु इंसान को मुशर्रती हैवान या सोशल एनिमल करार देते हैं। नंबर 2, मुआशरे में अफराद उस वक़्त मिलजुल के रहेंगे जब उनमें यकसानियत होगी। वो यकसानियत पेशों के एतबार से हो सकती है, मुश्तरका सकाफ़त, मुश्तरका मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ुबान वगैरह। जितनी किसी मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों में यकसानियत होगी उनके अंदर हम या अपनायत का एहसास भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि मुआशरे के अनासर में मुख्तलिफ हेडिंग्स क्या क्या बताई गई हैं। नंबर 1, यकसानियत। दुनिया में किसी भी खिते में अफराद तभी मिल के रहेंगे जब उनके अंदर ज़ुबान, लिबास, ख़यालात, इक़दार, रस्म व रवाज एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। मुश्तरका रहन सहन के अंदाज़ की बिना पे मुशर्रती ज़िंदगी मुकम्मल होती है। नंबर 2, मुशर्रती ताल्लुक़ मुजर्रद है। इंसानों के अंदर मिलजुल के रहने से आपस में ताल्लुकात कायम होते हैं। बज़ाहिर हम इन ताल्लुकात को किसी ठोस चीज़ की तरह नहीं देख सकते, जैसा कि हम सकाफ़त में ज़ुबान, लिबास, खुराक, ये चीज़ें वो हैं जो ठोस वजूद रखती हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। अलबत्ता हमारी सकाफ़त की जो रूह है वो हमारे मुशर्रती ताल्लुकात, ज़ुबान, ख़यालात, रसूमात वगैरह हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को ठोस सूरत में मुशाहिदा नहीं कर सकते। मुआशरे का वजूद उसकी मादा चीज़ें हैं और उनको ज़िंदा रखने वाली उसकी रूह जो है वो बेसिकली मुशर्रती ताल्लुकात हैं। नंबर 3, मुआशरा मुस्तकिल तंजीम है। मुआशरा अफराद का कोई आर्जी गिरोह नहीं है जो कुछ अरसा के लिए बना और उसके बाद बिखर गया, बल्कि मुआशरा एक मुस्तकिल गिरोह का नाम है जिसके अंदर बाकायदा तंजीम मौजूद है। नेक्स्ट, मुआशरे में इख्तलाफात भी होते हैं। फितरी अमर है कि जब इंसान मिलजुल के रहेंगे ताउन भी होगा, तसादुम भी होगा और यही हमारी मुशर्रती ज़िंदगी की हकीकत है। अगर इंसानों में आपस में इख्तलाफात नहीं होंगे तो ज़िंदगी साकिन हो जाएगी। इख्तलाफ की बिना पे ही दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मजहबी, सियासी, नस्ली, लिसानी कहते हैं ज़ुबान की बुनियाद पे और पेशों के एतबार से लोगों में इख्तलाफात हैं। इन्हीं इख्तलाफात की बिना पे मुख्तलिफ समाजी गिरोह वजूद में आते हैं और ये गिरोह तब्दीली या तगैर की वजह बनते हैं। इसके बाद जैसा कि कल हमने इस पॉइंट को बहुत दफ़ा पढ़ा था कि इंसानों की बाहमी हाजात की तस्कीन, कि अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में इस तरीके से लिखा है कि कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को ख़ुद से पूरा नहीं कर सकता। हमें पैदाइश से लेके मरने तक दूसरों के साथ की ज़रूरत पेश पड़ आती है। यही वजह है कि ये मुआशरे के बनने में सबसे बुनियादी या फंडामेंटल रीज़न है। नेक्स्ट है कि जितनी मुआशरे के अंदर यकसानियत या इख्तलाफात होंगे उसके साथ साथ इंसानों को जोड़ के रखने के लिए हमें ताउन भी ज़रूरी है। मुशर्रती ज़िंदगी में जब ताउन नहीं होगा तो इत्मीनान, सुकून या मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट आ जाता है समाजियत। समाजियत या सोशबिलिटी से मुराद है इंसानों के अंदर फितरी तौर पे मिलजुल के रहने की ख्वाहिश। ये जज्बा या ये ख्वाहिश जितनी ज़्यादा होगी मुआशरे उतने ही ज़्यादा मज़बूत होंगे। यहाँ तक हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक मुकम्मल हुआ है। मुआशरा से क्या मुराद है, मुआशरे के मुख्तलिफ अनासर बयान कीजिए। ये मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन ब्रीफ कर चुकी हूँ। इन्हें अच्छे तरीके से आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मुआशरे की इक़साम। दुनिया के अंदर मुआशरे मुख्तलिफ इक़साम के हैं या मुख्तलिफ सूरतों में हमें आबादकारी नज़र आती है।
اس میں ٹوٹل 6 ہیڈنگز ہیں اور ان کو آپ نے 3 سیٹ کی فارم میں یاد رکھنا ہے۔ پہلا پیر بنتا ہے دہی و بلدیاتی معاشرہ، نمبر 2 خانہ بدوش اور اقامتی معاشرہ، نمبر 3 روایتی اور جدید معاشرہ۔ اس میں اکثر اوقات جو پیپر میں کوشچن آتا ہے کوئی سے دو معاشروں میں کمپیریزن پوچھا جاتا ہے، جیسے دہی اور بلدیاتی معاشرے میں فرق، روایتی اور جدید، یا خانہ بدوش اور اقامتی۔ موسٹ آف دا ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی معاشرے کے متعلق لانگ کوشچن ہوگا، دہی معاشرے سے کیا مراد ہے، اس کے مختلف خواص بیان کیجیے۔ آج ہم اس میں فرسٹ ٹائپ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جو کہ ہے رورل سوسائٹی یا دہی معاشرہ۔ دہی معاشرے میں انسانوں کے رہن سہن مادی اعتبار سے دیہات کس طریقے کے ہوتے ہیں؟ تقریباً آپ تمام اسٹوڈنٹس اس سیٹ اپ سے فیملیئر ہیں۔ دہی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہوں گے۔ جب ہم دہی معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مزید 3 طرح کی آباد کاری آتی ہے، نمبر 1 گاؤں، نمبر 2 چک اور نمبر 3 بستی۔ اس کے علاوہ کچھ زمیندار اپنے زرعی رقبوں پہ ہی اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم کھیت رہائش کہتے ہیں۔ دہی عمرانیات ایک سوشیالوجی کی برانچ ہے جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا بیسک تعلق دیہی کمیونٹی اور زراعت کے شعبے کو پڑھنا ہے۔ تو چلیے یہ ڈیفینیشن اور بریف تعارف کے بعد ہم دہی معاشرے کے خواص کو پڑھتے ہیں۔ دہی معاشرے کے خواص میں مختلف چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو دیکھیں ان کی کھلی آباد کاری۔ دہی معاشرے کے اندر مکانات کھلے کھلے ہوتے ہیں، گھروں کی تعمیر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ زیادہ تر رقبہ صحن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر مکانات کچے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے شہری علاقوں میں ترقی ہو رہی ہے اس کا اثر دیہات تک بھی دیکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دیہات میں بھی اکثر مکانات کی تعمیر پختہ اینٹوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 3 زراعت سے وابستگی۔ دیہات میں عام طور پہ جو کامن پیشہ ہے وہ زراعت ہے۔ اکثر لوگ زمیندار یا کاشتکاری کے پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دیہات میں رسم و رواج غیر رسمی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ شہروں میں عام طور پہ لوگوں کے لین دین کے معاملات تحریری شکل میں ہوتے ہیں، جبکہ دیہات میں چونکہ لوگوں کے تعلقات آپس میں گہرے ہوتے ہیں اس لیے لین دین کے معاملات میں تحریری صورت کی بجائے زبانی کلامی معاملات طے پاتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے غیر رسمی گروہ۔ دہی معاشرے کے اندر کوئی رسمی گروہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ غیر رسمی گروہ جیسا کہ حقے کے گرد گپ شپ لگانے والے افراد، کہیں پہ پنچایت میں لوگ بیٹھے ہیں، کسی آڑتی کی دکان پہ گاؤں کے لوگ مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غیر رسمی تفاعل، ان لوگوں کا آپس میں میل جول بہت گہرا ہوتا ہے۔ اب دور دراز علاقوں میں تعلقات کے لیے ٹیلی فون اور موبائل فون کا رجحان گاؤں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ دیہات میں تعاون اور تصادم، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ شدید ہیں۔ خوشی غمی کے موقع پہ دیہات میں تمام لوگ آپس میں تعاون کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ کھیتی باڑی، پانی کی تقسیم، زمین کی تقسیم پہ نسلی تصادم کا سامنا بھی کیا جاتا ہے۔ دیہات میں چونکہ تعلیمی ترقی یا تعلیمی سہولتیں کم ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں اکثر افراد ناخواندہ ہیں۔ خواندگی کا معیار شہروں کی نسبت دیہی علاقوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ دیہی معاشرے کے افراد ملازمت پیشہ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ اپنے آبائی پیشے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہی پیشہ سکھایا جاتا ہے جو ان کے آباء و اجداد اپناتے ہیں۔ پیسے کا بے جا مصرف، یہ لوگ شادی بیاہوں، میلوں یا مقدمہ بازی میں ایک دوسرے میں صرف طاقت یا اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے بے تحاشا وسائل کا خرچ کرتے ہیں۔ دیہات میں تعلیم۔ نمبر 2 جدید ذرائع آمد و رفت کی کمی کی وجہ سے معاشرتی تبدیلی یا ترقی کی رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ دیہات کے اندر لوگوں کا معیار زندگی پست ہوتا ہے، گھریلو زندگی سادہ ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ دیہات میں رسمی اداروں کی کمی ہوتی ہے، جیسا کہ ہاسپٹل، کالجز، منڈی، میونسپل کمیٹی وغیرہ اس ٹائپ کے رسمی ادارے نہیں ہوتے۔ البتہ روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ایک عام کریانے کی دکان یا مویشی ہاسپٹل وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ دیہات خام مال کا ذریعہ ہے۔ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جتنی بھی ہماری زرعی اجناس ہیں، چاول، گندم، چنا، کپاس وغیرہ، یہ تمام چیزوں کی پیداوار دیہی علاقوں میں ہوتی ہے اور یہ تمام زرعی اجناس یا خام مال شہروں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ دیہات میں لوگ جدت کو اپنانے میں مزاحمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی نئی چیز کو اپنانے میں بہت سست روی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ چونکہ اپنی روایات پہ پختہ ہوتے ہیں، لہٰذا اصل میں دیہی کمیونٹی کے لوگ اپنی ثقافتی اقدار کے محافظ ہیں۔ دیہات میں لوگ اپنے قدیم رسم و رواج سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ نئی انداز یا جدت پسندی کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ دیہات میں لوگوں کا اپنے مذہب سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ آنے والی نسلوں کو مذہبی تعلیم کی تربیت خصوصی طور پہ کی جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی بنیادی حاجات میں بیسیکلی خاندان، اسکول، مسجد، مدرسہ، چوکیدار، نمبردار، پٹوار خانہ، یہ مختلف محکمے ہیں جو کہ دیہات کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک آج ہم نے 2 ٹاپکس کو پڑھا ہے۔ نمبر 1، معاشرے کے عناصر، وہ کون سے اجزاء ہیں جن کے مل کے بننے سے معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ 7 ہیڈنگز پڑھی۔ نیکسٹ ہمارا میجر پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے معاشرے کی اقسام، جس میں 3 پیئر تھے اور ہر پیئر کے اندر 2 معاشرے پڑھے، جیسے دیہی، بلدیاتی، خانہ بدوش، جدید اور خانہ بدوش اور اقامتی۔ پھر ہم نے فرسٹ ہیڈ ٹائپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا، جس میں سب سے پہلے دیہی معاشرے کی تعریف، پھر تعارف اور اس کے بعد اس کی خصوصیات۔ ان ہیڈنگز کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ڈیٹیل بہت سمپل ہے۔ ہیڈنگز یاد کرنے کے بعد آپ اس کو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور اپنے پریویس لیکچر کو بھی اس کے ساتھ ریوائز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔